بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الو ایک شکاری پرندہ ہے جو دن میں سوتا ہے اور رات یا شام کے وقت شکار پر نکلتا ہے۔ ان کی کچھ اقسام دن میں بھی شکار کرتی ہے۔ الو ایک وقت میں 3 اطراف میں دیکھ سکتا ہے جبکہ انسان صرف 2 اطراف میں دیکھ سکتا ہے۔ الو کی سننے کی حس بہت تیز ہوتی ہے۔ یہ آواز کی سمت اور آنے والی آواز کے فاصلے کے تعین بھی کر سکتے ہیں۔ الو اپنے گردن اور سر کو 270 ڈگری زاویے تک گھما سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ اپنی گردن کو الٹا موڑ کر پچھلی سائڈ پر بھی دیکھ سکتا ہے۔ الو زیادہ تر گروپ کی صورت میں رہتے ہیں۔ افریقہ میں الو کو موت، بیماری اور بدبختی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جاپان میں اسے خوشبختی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ہندو معاشرے میں اسے ایک دیوی، بھگوان کی پتنی، المعروف لکشمی دیوی کی سواری بھی سمجھا جاتا ہے۔ مسلمان بھی اس کو ایک منحوس پرندہ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ ہی ہمارے مذہب میں کہیں ایسی توہم پرستی کی گنجائش ہے۔ الو بھی ایک عام سا اور بہت خوبصورت پرندہ ہے۔ ہم ایک خوبصورت پرندے کو منحوس، بدبخت اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں، اور اکثر لوگ اسے اپنے گھروں سے بھگانے کی جی توڑ کوشش کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو اسے اسی چکر میں مار بھی ڈالتے ہیں۔ بہت شرم کی بات ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا، اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ الو ہمیشہ ویرانوں میں کیوں رہتا ہے؟ یہ کہنا تھا کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص، یہ پرندہ محمد و آل محمد سے محبت کرنے والا ہے، اور یہ ہمیشہ ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ پرندہ ویرانوں میں چلا گیا، انسانوں سے دور دور رہتا ہے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، اس پرندے کو جب معلوم ہوا کہ میرے جد امام حسین کربلا میں رکے ہیں، تو یہ پرندہ 10 محرم کی رات کربلا آن پہنچا اور امام حسین علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، یا حسین، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ چلے جاؤ، کیونکہ کل جو اس زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل کے ساتھ ہوگا وہ تم دیکھ نہیں پاؤ گے۔ اس پرندے نے بہت اصرار کیا اور بالآخر ان کو کربلا کا واقعہ دیکھنے کی اجازت مل گئی۔ لیکن جب ان پرندوں نے علی اصغر کے گلے پر تیر دیکھا، فوج یزید کا ظلم دیکھا، امام حسین کا سر کٹا دیکھا، ان کی لاش کو پامال پاتے ہوئے دیکھا، آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی خیام کو جلتے ہوئے دیکھا، تو ان پرندوں کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت بیٹھ گئی، اور تبھی سے یہ ویران جگہوں پر رہا کرتے ہیں، انسانی ذات سے دور رہتے ہیں، اندھیروں میں نکلتے ہیں اور دن کے اجالے میں چھپ جاتے ہیں۔